2 بالش کی زمین انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. راحت اندھوری کا بڑا خاندانی شعر ہے. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے, میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا ہے. واہ 2 واہ گز واہ صحیح, 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. کیا کہنے اے سے. موت, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. عرض ہے کہ لوگوں نے چاند میں زمینیں خرید لی ہیں. ہمارے لیے دعا کریں اللہ میں دنیا میں رہنے کے لیے گھر دے دے. دل سے دعا ہے میرے بھائی, جو چاند پہ جا رہا ہے وہ بھی قبر کے گڑھے میں جائے گا. آپ بحریہ ٹاؤن میں جا کے بھی قبر کے گڑھے میں جاؤ گے. اس لیے زمین پہ جگہ مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بالش کی زمین انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. راحت اندھوری کا بڑا خاندانی شعر ہے. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اے موت تو نے مجھ کو واقعی پراپرٹی دے دی, 2 گز کی زمین دے دی, لیکن اب وہ میری ملکیت ہے, اب کوئی بھی مجھے وہاں سے نہیں نکالے گا. باقی ساری زمینیں جب آپ کروڑوں کی خریدتے ہو پبلک ابا آپ کی اولادیں نکال دیتی ہیں, ابا اب جنازہ ہو گیا نکلو اب یہاں سے. تو 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. لیکن کراچی کے قبرستان میں قبر بھی آپ کی زمین نہیں ہے. آپ مرے فوراً اگلے دن آپ کی پرزے نکال کے بیچ دیتا ہے. تو اب وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہمیں ہماری ملکیت میں ہے یا نہیں, اس لیے ٹینشن نہ لیا کریں میرے بھائی. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کوئی پراپرٹی دلا دے, گھر دلا دے, دعا ہے میری. سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے خدا کا لفظ نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں, تو وہ جو صفاتی نام ہے نا اللہ کے, رحمان رحیم کریم, تو یہ سارے صفاتی نام یہ عربی میں ہیں, تو یہ محدود نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں. جتنے بھی کوئی بھی صفاتی نام ہو جن میں اللہ کی تعریف ہو, چاہے وہ اردو میں ہو, چاہے فارسی میں ہو, چاہے کسی بھی زبان میں ہو, تو جائز ہیں. تو خدا کا مطلب بھی جو مستقل بالذات ہو, جو مستقل بالذات ہو. یہ اردو میں یہ کانسیپٹ ہے اس لفظ کا, جو گاڈ ہو, جو معبود ہو. اب لوگ کہتے ہیں خدا اصل میں فارسی سے وہاں سے نکلا ہے, یہ یوں تھا, تو بھائی بھاڑ میں جائے جس سے بھی نکلا ہو. اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ زبان یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا, کن مراحل سے گزر کے کیا ہوا ہے. زبان یہ دیکھتی ہے ابھی کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. ڈکشنری میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے زبان کو کہ خدا کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے. خدا کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت اس کا مطلب کیا ہے, تو بس یہی ہے. ڈکشنری بھی عوام سے لیتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, ڈکشنری والا یہ نہیں پہلے الفاظ کے مطلب لکھے پھر لوگ وہاں سے لیں, ایسا نہیں ہوتا. لوگ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں, پھر ڈکشنری لکھی جاتی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. مطلب اردو میں وہی ہے جو انگلش میں گاڈ کا مطلب ہے. سمجھتے ہو؟ گاڈ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو, جس کی عبادت کی جائے, جو کائنات کو بنانے والا, کریٹر, خالق. تو خالق اردو عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بنانے والا. اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے. تو یہ عربی کا یا تو معبود کا ترجمہ اردو میں ہے یا خالق کا ترجمہ ہے. آج کل کتابوں میں نہ جائیں, کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے خدا وہاں. بھائی جو بھی تھا نا, اب تھوڑی ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ٹائی جو ہے نا وہ 200 سال پہلے انگریزوں نے صلیب کا نشان تھا اور یوں تھا پھر یوں تھا. میں نے کہا سب تھا, ہو چکا ہے. اب ٹائی کا مطلب ہے صبح آفس جانے سے پہلے اچھی طرح ذرا ڈیسنٹ طرح کے بن گئے, یہ مطلب ہے. اب وہ صلیب ولیب, تبھی تو جیپنیز بھی ٹائی لگاتے ہیں اور جو عیسائی نہیں ہیں ہندو بھی لگاتے ہیں ٹائی, حالانکہ وہ تو صلیب کو نہیں مانتے. تو ہم کیوں خام لوگوں کو پیچیدگیوں میں ڈالیں؟ جب ٹائی صلیب کا نشان جس وقت تھا اس وقت ٹائی استعمال کرنا کیا تھا؟ حرام. اگر یہ تھا, میں نہیں کہہ رہا یہ تھا, مان لیا جائے. لیکن اب جب نہیں ہے تو اب دیکھا جائے گا ٹائی کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی زمانے میں پاجامہ کا لفظ بہت برا تھا, فرض کر لو, صحیح, پاجامہ کہتے تھے, بہت بڑی گالی تھی. اب آپ نے بیگم کو کہا بیگم میرا پاجامہ لے کر آؤ. بیگم کہ وہ پاجامہ, وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے 300 سال قبل مسیح پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے. تو آپ, یہ میں ریسرچ سے ثابت کر رہی ہوں, گوگل میں ریسرچ کیا, پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے.
پجامہ اس کو کہتے تھے, پجامہ اس کو کہتے تھے, اور فلاں کی رپورٹ, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق وغیرہ وغیرہ. وہ ایسی تحقیقات کرتے نہیں, مثال دے رہا ہوں, فلانے کی تحقیق اتنی میں نے ثبوت پیش کر دی ہے پجامہ الو کے پٹھے کو کہتے ہیں, تو آپ پجامے کو کائنڈلی کچھ اور کہا کریں. آپ کیا کہیں گے, بیگم یہ تھے, اب پجامہ پجامے کو کہتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بولو نا, نہیں کہتے. تو لغت زبان یہ دیکھتی ہے یہ لفظ اب کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. تو اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گاڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے, اور گاڈ خدا کے معنی میں یوز ہوتا ہے, اور گاڈ کا مفہوم جو پبلک کے ذہن میں ہے وہ یا تو معبود ہے یا کریٹر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے حوالے بھیجے کہ گاڈ ڈکشنری میں دیکھیں, وہ اس نے آکسفورڈ سے ایک ڈکشنری چھپی ہے, اس میں گاڈ کا یہ مطلب لکھا ہے. بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا, پبلک کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. تو گاڈ کا مطلب کیا ہے, معبود کو جس کی عبادت کی جائے, یا کریٹر کو جس نے کائنات کو بنایا ہے. تو کریٹر خالق عربی میں ہے نا, تو یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عربی میں ہی آپ نے ان کو پروناؤن کرنا ہے, کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہیں ہے, سمجھتے ہو. مثال کے طور پر آپ اردو میں اللہ کی تعریف کرو, جو بخشنے والا, کہ کوئی اللہ کا نام رکھ لے بخشنے والا, کوئی کیا بخشنے والا کیوں کہہ رہے ہو, عربی میں تو یہ لفظ ہے, تو عربی میں کیا, اردو میں ہے, تو اس کا مطلب وہی ہے جو غفار کا مطلب ہے, مغفرت کرنے والا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفاتی نام عربی میں ہی پکاریں, وہ انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں. موسٹ مرسیفل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, رحم دل, رحم کرنے والا, تو ٹھیک ہے موسٹ مرسیفل کہہ لو آپ اس کو, بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو اسی طرح اردو میں گاڈ, انگلش میں گاڈ ہے, اردو میں کیا ہے, خدا ہے. تو یہ جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ہاں اللہ کا نام استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن نے استعمال کیا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب صلواتوں کا لفظ دیکھو, اردو میں گالیوں میں استعمال ہوتا ہے نا, اب اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ عربی میں تو صلوات کا معنی رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں. اب آپ کو یہ تو کافر ہو گیا, اس نے صلوات جو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس نے گالیوں کے معنی میں استعمال کیا, اتنے مقدس لفظ کی توہین کر دی. او بھائی, اب جب یہ صلوات جب اردو میں ہے تو یہ عربی والا رہا نہیں ہے, یہ گالیاں ہی ہیں, صلواتیں سنا کے چلا گیا. جب عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اگر کوئی شخص گالی دے تو بولے, تو بدلے میں ہم اسے گالی دے سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, گالی نہ دیں. گالی دیں گے آپ کی زبان گندی ہو جائے گی بلا وجہ. چھوٹی موٹی گالی الو کا پٹھا ٹائپ کی یہ چل سکتی ہے, اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں جو گالیاں چل رہی ہیں نا وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ نہ دیں. نہ مارے تو اچھا ہے, ویسے ماریں گے تو اور دے گا. وہ زیادہ گالیاں کھانے کا شوق ہے تو مار دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن حدیث قرآن کے خلاف ہو اور کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو. فقہا یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو قرآن کو لیا جائے گا, دو حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی تو جو شریعت کے موافق, قاعدے کے موافق ہو اس کو لیا جائے گا. اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف کیسے ہو گئے. دیکھو قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے نہیں ہیں, بعض دفعہ ہمیں اپنی فہم سے لگ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا بعض دفعہ ایک ناسخ ایک منسوخ ہوتا ہے, ایک شریعت کا بعد کا حکم ہوتا ہے, ایک پہلا حکم ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان میں پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے, تو اس سے ہمیں لگتا ہے ایک دوسرے کے معارض ہیں. یا مفہوم ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں ٹکراؤ لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اللہ کے علم میں دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے علم کے مطابق بعض دفعہ ٹکراؤ نظر آتا ہے, تو اس کو فقہا کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر کس کو لیا جائے گا, سمجھتے ہیں, ہماری حیثیت کے حساب سے. مفتی صاحب جہاں میرا رشتہ ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, اور جب میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانے کی بات کرتا ہوں تو میرا رشتہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے. میری شدید خواہش تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں. او بھائی تو شادی کر لے, اب ان سے بولو مفتی صاحب سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے. آپ شادی کارڈ چھپوائیں, اس میں لکھوائیں کہ مفتی صاحب ہمارا نکاح نہیں پڑھائیں گے, یہ چھپوائیں, تو نہ پڑھوائیں مجھ سے. اب شادی زیادہ ضروری ہے, مجھ سے نکاح پڑھوانا تھوڑی زیادہ, ان کو ڈر لگتا ہوگا. حالانکہ میں نکاح کی محفل میں کبھی دوسری شادی کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی میں کہیں نکاح پڑھانے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت دوسری شادی پر بھی کچھ بات ہو جائے. میں نے کہا اللہ کے بندو, ایک عورت دلہن بنی ہے اور دلہن بھی اس دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. شادی ہالوں میں تو میں جاتا ہی نہیں, وہ بڑے عالم تھے اس لیے چلا گیا, انہوں نے بلایا تھا مجھے, بڑے عالم تھے, ان کے بیٹے کا نکاح تھا. اب دلہن ادھر لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ادھر دولہا بیٹھا ہوا ہے. میں نے نکاح کی فضیلت پر بات کر دی, انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں دوسری شادی پہ. میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے خدا کے بندو. وہ دلہن بیچاری ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے, میں ابھی دولہے کو 4 شادیوں پہ تیار کروں گا, ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. ہر چیز کا ہر ٹائم موقع نہیں ہوتا. تو کہیں پھر کب کریں گے. میں نے کہا ابھی ان کے بچے ہونے دو, بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, ان میں لڑائیاں شروع ہوں, پھڈے ہوں گے, پھر یہ بندہ میرے ہی پاس آئے گا.
پھر میں بولوں گا ایک اور کر لے, وہ موقع ہوگا. ایک جہاں اتنے پھڈے ہو رہے ہیں ایک پھڈا اور صحیح. بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے کاروبار میں برکت کے دل سے دعا ہے جی, اللہ ان کی والدہ کو صحت بھی عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے. اچھا بھائی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہیں؟ ابھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسی اور وقت نہیں کر لیتے؟ چلیں پھر نماز وہ بیان کے بعد ان کو دفتر میں بٹھا دینا. اچھا بھائی محرم میں سبیل سے شربت پینا کیسے جائز نہیں ہے؟ بھائی میں نے پورا بیان اس پر کیا ہے. انڈیا کا ایک شخص حج پر پیدل گیا ہے, اس کا نام شہاب ہے. اس طرح آج کے زمانے میں پیدل حج پہ جانا کیسا ہے؟ بہت سے صحابہ سے تابعین سے ثابت ہے پیدل حج پہ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت بھی ثابت ہے. ایک عورت تھی یا مرد, اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا. آپ نے فرمایا اپنی منت کو توڑ دو اور سواری پہ حج کرو اور دم دے دو. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں نہ ڈالا جائے. تو ویسے بیت اللہ کی طرف پیدل جانا یعنی اس اسلاف کا عمل بھی ایک طرف. حضرت حسن نے 20 دفعہ پیدل حج کیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے کوفہ سے چل کے 20 دفعہ پیدل حج. وہ تو سوچ لے وہ ریگستانوں کا ماحول اور وہ سب کچھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدل حج پہ جانا کوئی بذات خود کوئی برا عمل نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے, موت کا خطرہ, بہت سارے مسائل ہیں. تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کہ اپنے آپ کو غیر ضروری ٹینشن میں ڈالا جائے, غیر ضروری عذاب میں ڈالا جائے. لیکن اگر کسی میں اسٹیمنا ہے, آج کل حالات ایسے ہیں, امن سکون ہے, جوان آدمی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو جائے, سمجھتے ہو. لیکن اس کو بھی ہم مشورہ دیں گے کوئی زیادہ مسئلے, زیادہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, بیمار ہونا شروع ہو جاؤ, گھٹنے جواب دینا شروع کریں, تو ولاگ بنانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کرو, بیٹھ جاؤ. کریے نا, جس کنٹری میں بھی ہو ٹرین پکڑو یا جہاز پکڑو اور سعودی عرب پہنچ جاؤ. تو بعض دفعہ میں اس پہ الزام نہیں لگا رہا جو پیدل حج پہ نکلا ہے وہ شو کے لیے نکلا ہے. ہو سکتا ہے بیت اللہ کی عظمت میں وہ پیدل حج کے لیے نکلا ہو کہ یار میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا, پیدل جاؤں گا, اس کا اپنا ایک جذبات تو ہوتے ہیں. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن اگر بہت مشقت ہو رہی ہے, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو بھائی سیدھے طریقے سے ویسے ہی حج کرو جیسے ساری دنیا حج کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں شو بازی نہ ہو جائے نا اس میں. میں نے موٹر سائیکل قسطوں پر خریدی تھی جو کیش میں 75 اور قسطوں میں 85 کی تھی. 25 دن میں چوری ہو گئی. دکاندار کے پاس گیا, کم کروا کے 80,000 بقایا پیمنٹ کر دی. جائز نہیں ہے, اب 85,000 ہی دینے پڑیں گے آپ کو. یہ جو ہے نا, آپ نے ایک چیز 85 کی خریدی قسطوں پہ, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قسطیں لیٹ ہوئیں تو وہ 90 ہو جائے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جلدی پیمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے. یہ دونوں سود ہوں گے, سمجھتے ہو. آپ اس کو 85 پکڑا دو, وہ پھر اپنی خوشی سے اگر 10 دے دے 15 دے دے وہ اس کی مرضی ہے. ایگریمنٹ اگر کر لیا نا کہ میں جلدی دے رہا ہوں تو اس پہ مجھے ڈسکاؤنٹ دو تو میں جلدی دے رہا ہوں, یہ جائز نہیں ہے. ویسے آپ نے جلدی دے دی اور اس نے بغیر ایگریمنٹ کے ڈسکاؤنٹ کر دیا تو وہ تو کوئی بھی کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے. میں آپ کا بیان سن کے حرام ہے, واپس گیا, دکاندار کو دیا, وہ رسید بنا کر مجھ سے پیسے پھر واپس کر دیے. یہ پیسے ہاں جائز ہیں, آپ نے واپس کر دیے, یعنی یہ پیسے لے چکے تھے واپس کر دیے, اس نے پھر اپنی خوشی سے واپس دے دیے ایگریمنٹ کے بغیر, تو اب جائز ہے. اچھا بھائی, کراچی اجتماع جو ہر سال ہوتا ہے لوگ اس کا ثبوت مانگتے ہیں, اجتماع کا ثبوت نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ اس کا میں کہوں اتوار کا جو عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے اس کا حدیث سے کوئی ثبوت دکھاؤ, تو میں حدیث سے یہ دکھاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کیا کرتے تھے, صحابہ کیا کرتے تھے. دن تو انسان اپنی سہولت کے لیے متعین کرتا ہے, تو تبلیغ والے بھی ایک ٹائم رکھا ہوا انہوں نے کہ سب لوگ جمع ہوں, کو اللہ رسول کی بات ہو جائے, تشکیلات ہو جائیں, تو وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. وہ موسم کے لحاظ سے, لوکیشن کے لحاظ سے متعین کر دیتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا پسند فرماتے تھے؟ نہیں, حدیث میں آتا ہے آپ کھانا تیز گرم کھانا کو پسند نہیں کرتے تھے, اور ویسے بھی میڈیکلی جو تیز گرم کھانا ہے نا معدے کو نقصان دیتا ہے وہ. خواتین کا عبایا پہن کر آنکھوں پر میک اپ کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھینس کو آپ نقاب اڑا دو اور اندھیرے میں بٹھا دو, لوگ مڑ مڑ کے سیٹیاں ماریں گے, اتنی خوبصورت لگیں گی بھینس کی آنکھیں. تو آنکھوں میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے, خواتین کو چاہیے آنکھوں کا پردہ کریں. لیکن بہرحال اس میں ان سے 100 گنا بہتر ہے جو بالکل ہی پردہ نہیں کرتی ہیں. اس میں زیادہ سختی بھی ہم نہیں کرتے, اس لیے کہ بالکل ہی نہ زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی نہ جائیں کہیں. جو کم از کم فیس اگر کور کیا ہوا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تو یہ بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو بہت بیٹر نہیں ہے, تو بہت بیٹر ہے.
بزرگوں کے مزار پر جانا جائز ہے, کسی کی بھی قبر پہ جانا جائز ہے, لیکن بزرگوں کے مزارات پر آج کل خرافات ہوتی ہیں, لہذا جن مزاروں پہ اس طرح کی خرافات ہو رہی ہوں تو وہاں جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ بدعت کی تائید ہوتی ہے. میرے بھائی یہ فرقہ وارانہ فرقوں کے نام لے کے سوال نہ پوچھا کرو. قیلولہ کتنی دیر کا کرنا سنت ہے؟ تھوڑی دیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے ان الشیطان لا یقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, تو آپ تھوڑی دیر سو جایا کریں, ٹھیک ہے. اب ہر آدمی کا تھوڑی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اب دن رات کو بہت لمبی نیند لی آپ نے تو 15 منٹ بھی کافی ہے قیلولہ. رات کو تھوڑا سوئیں ہیں تو آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, وہ رات کے حساب سے ہے نا. ہر آدمی کی نیند دوسرے سے مختلف ہے, تو نیند پوری کریں, رات میں نہیں ہوتی تو دن میں کر لیں. ایک شخص کو دین کی بات کا علم بھی نہ ہو اور عمل بھی نہیں کرتا, اور ایک شخص کو دین کا علم ہو لیکن عمل نہ کرنا برابر ہوگا. پورا بیان کرنا اس پہ, پورا ٹاپک ہے یہ, بیان ہوگا اس پہ. جب علماء سے کوئی بات پوچھیں اور وہ کہیں میرے علم میں نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزری, تو کیا دوسرے عالم سے وہ بات پوچھیں؟ جی ہاں, دوسرے سے پوچھیں. کچھ نعتیں ایسی ہیں جن کے الفاظ شرکیہ لگ رہے ہوتے ہیں, شرکیہ نعتیں نہ سنا کریں. بعض دفعہ آدمی وہمی بھی ہوتا ہے, نعت شرکیہ ہوتی نہیں, اس کو ہر جگہ شرک نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ایسا وہمی بھی نہ بنے, سمجھتے ہو.